بشارت کہتے ہیں کہ بی اے کا امتحان دینے کے بعد یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر فیل ہو گئے تو کیا ہوگا۔ وظیفہ پڑھا تو بحمداللہ یہ فکر تو بالکل رفع ہو گئی، لیکن اس سے بھی بڑی ایک اور تشویش لاحق ہو گئی، یعنی اگر خدا نخواستہ پاس ہو گئے تو نوکری ملنی محال، یار دوست سب تتر بتر ہو جائیں گے، والد ہاتھ کھینچ لیں گے، بیکاری، بے روزگاری، بے زری، بے شغلی، زندگی عذاب ہو جائے گی۔ انگریزی اخبار فقط وانٹڈ کے اشتہارات کی خاطر خریدنا پڑے گا۔ پھر ہر کڈھب آسامی کے سانچے میں اپنی کوالیفیکیشن کو اس طرح ڈھال کر درخواست دینی ہوگی گویا ہم اس عالم رنگ و بو میں صرف اسی ملازمت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ ایک پھول کے مضمون کو 100 رنگ سے باندھنا ہوگا، روزانہ دفتر بدفتر ذلت اٹھانی پڑے گی تا وقتے کہ ایک ہی دفتر میں اس کا مستقل بندوبست نہ ہو جائے۔ ہر چند کے فیل ہونے کا قوی امکان تھا، لیکن پاس ہونے کا خدشہ بھی لگا ہوا تھا۔ دیکھیں کیا گزرے ہے خدشے پہ خطر ہونے تک۔ بعض لڑکے اس ذلت کو مزید 2 سال کے لیے ملتوی کرنے کی غرض سے ایم اے اور ایل ایل بی میں داخلہ لے لیتے تھے۔ بشارت کی جان پہچان کے جن مسلمان لڑکوں نے 3 سال پہلے یعنی 1933 میں بی اے کیا تھا، وہ سب جوتیاں چٹکھاتے بیکار پھر رہے تھے، سوائے ایک خوش نصیب کے جو مسلمانوں میں اول آیا تھا اور اب مسلم مڈل سکول میں ڈرل ماسٹر ہو گیا تھا۔ 1930 کی بھیانک عالمگیر کساد بازاری اور بے روزگاری کی تباہکاریاں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ مانا کہ 1 روپے کے گیہوں 15 سیر اور اصلی گھی 1 سیر ملتا تھا، لیکن 1 روپیہ تھا کس کے پاس؟ کبھی کبھی وہ ڈر ڈر کے مگر سچ مچ تمنا کرتے کہ فیل ہی ہو جائیں تو بہتر ہے، کم از کم 1 سال اور بے فکری سے کٹ جائے گا۔ فیل ہونے پر تو بقول مرزا صرف 1 دن آدمی کی بے عزتی خراب ہوتی ہے، اس کے بعد چین ہی چین۔ بس یہی ہوگا جیسے عید پر لوگ ملنے آتے ہیں، اسی طرح اس دن خاندان کا ہر بزرگ باری باری برسوں کا جمع شدہ غبار نکالنے آئے گا اور فیل ہونے اور خاندان کی ناک کٹوانے کی ایک مختلف وجہ بتائے گا۔ اس زمانے میں نوجوانوں کا کوئی کام، کوئی فیل ایسا نہیں ہوتا تھا جس کی جھپٹ میں آ کر خاندان کی ناک نہ کٹ جائے۔ آج کل والی صورت نہیں تھی کہ اول تو خاندانوں کی منہ پر ناک نظر نہیں آتی، اور ہوتی بھی ہے تو ٹیوب لیس ٹائر کی مانند، جس میں آئے دن ہر سائز کے پنکچر ہوتے رہتے ہیں اور اندر ہی اندر آپ ہی آپ جڑتے رہتے ہیں۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بعض اوقات خاندان کے دور و نزدیک کے بزرگ 6 7ویں جماعت تک فیل ہونے والے برخورداروں کی حسب قرابت و طاقت دستے خاص سے پٹائی بھی کرتے تھے، لیکن لڑکا جب ہاتھ پیر نکالنے لگے اور اتنا سیانہ ہو جائے کہ 2 آوازوں سے رونے لگے، یعنی 13 14 سال کا ہو جائے، تو پھر اسے تھپڑ نہیں مارتے تھے، اس لیے کہ اپنے ہی ہاتھ میں چوٹ آنے کا اندیشہ رہتا تھا۔ فقط لان تان اور ڈانٹ پھٹکار سے کام نکالتے تھے۔ ہر بزرگ اس کی سرٹیفائیڈ نالائکی کا اپنے فرضی تعلیمی ریکارڈ سے موازنہ کرتا اور نئی پود میں تحد نظر انحطاط اور گراوٹ کے آثار دیکھ کر اس خوشگوار نتیجے پر پہنچتا کہ ابھی دنیا کو اس جیسے بزرگ کی ضرورت ہے۔ بھلا وہ ایسی نالائق نسل کو دنیا کا چارج دے کر اتنی جلدی کیسے رحلت کر سکتا ہے؟ مرزا کہتے ہیں کہ ہر بزرگ بڑے پیغمبرانہ انداز میں بشارت دیتا تھا
کہ تم بڑے ہو کر بڑے آدمی نہیں بنو گے۔ صاحب یہ تو اندھے کو بھی، حد تو یہ کہ خود ہمیں بھی نظر آ رہا تھا۔ یہ پیشین گوئی کرنے کے لیے سفید داڑھی یا ستارہ شناس ہونے کی شرط نہیں تھی۔ بہرطور یہ ساری فاس ایک ہی دن ختم ہو جاتی تھی، لیکن پاس ہونے کے بعد تو ایک عمر کا رونا تھا، خواری ہی خواری، ذلت ہی ذلت۔